جب آپ کا شوہر آپ کی قدر کرنا چھوڑ دے تو یہ 5 سادہ طریقے ضرور آزمائیں۔ اگر آپ کا شوہر آپ کو ویلیو دینا چھوڑ دے، آپ کی رسپیکٹ کرنا چھوڑ دے، تو یہ 5 سادہ طریقے ضرور آزمائیں۔ آپ دیکھیں گی کہ آپ کا شوہر نہ صرف آپ کی طرف پلٹے گا بلکہ آپ کے بنا سانس بھی نہیں لے پائے گا۔ سب سے پہلا اور آسان طریقہ یہ ہے، محترم خواتین، میری بہنوں اور میری لاڈلی بیٹیوں، کبھی کبھی رشتوں کے درمیان سب کچھ پہلے جیسا نظر آتا ہے مگر احساس پہلے جیسا نہیں رہتا۔ گھر کی دیواریں وہی ہوتی ہیں، روزمرہ کی زندگی وہی چل رہی ہوتی ہے، مگر دل کے اندر ایک ایسی خاموش تبدیلی جنم لینے لگتی ہے جسے لفظوں میں پکڑنا آسان نہیں ہوتا۔ اگر آپ محسوس کرتی ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے، اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کا شوہر آپ کی قدر کرنا چھوڑ رہا ہے، آپ کو ویلیو نہیں دے رہا، آپ کو ٹائم نہیں دے رہا، آپ کو رسپیکٹ نہیں دے رہا، تو پھر آپ یہ 5 طریقے ضرور آزمائیں۔ جب آپ کا شوہر آپ کی قدر کرنا چھوڑ دے تو یہ 5 سادہ طریقے ضرور آزمائیں۔ پہلا طریقہ، میاں بیوی کے رشتے میں سب سے خطرناک لمحہ وہ نہیں ہوتا جب لڑائیاں بڑھ جائیں، بلکہ وہ ہوتا ہے جب خاموشی آہستہ آہستہ جذبات کو کھانا شروع کر دے اور محبت عادت بن جائے۔ اکثر عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ شاید شوہر کے دل میں محبت ختم ہو گئی ہے، حالانکہ کئی بار محبت ختم نہیں ہوتی، صرف احساسات تھک جاتے ہیں۔ ایک جیسی باتیں، ایک جیسا ماحول، ایک جیسا رد عمل دل کے اندر موجود کشش کو آہستہ آہستہ سلا دیتا ہے۔ مرد روز گھر تو واپس آتا ہے مگر اس کا دل پہلے جیسا بےتاب نہیں رہتا، کیونکہ اسے ہر دن پہلے جیسا محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں رشتہ سانس تو لے رہا ہوتا ہے مگر اس میں زندگی کی حرارت کم ہونے لگتی ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر دوبارہ آپ کی طرف پلٹے، آپ کی آواز سننے میں سکون محسوس کرے اور آپ کی موجودگی اس کے دل میں نئی ہلچل پیدا کرے، تو رشتے میں نئی روح پھونکنی ہوگی۔ کبھی اپنے لہجے میں ایسی نرمی پیدا کریں جو اس کے دن کی تھکن اتار دے، کبھی اچانک مسکرا کر ایسا ماحول بنا دیں جس کی اسے توقع نہ ہو، کبھی خود کو صرف بیوی نہیں بلکہ ایک ایسی پرسکون بنائیں جس کے قریب آ کر دل ہلکا فیلنگ محسوس کرے۔ یاد رکھیں، مرد ہمیشہ اس عورت کی طرف دوبارہ کھنچتا ہے جس کے ساتھ رہ کر اسے ہر بار ایک نیا احساس، نئی راحت اور نئی زندگی محسوس ہو۔ دوسرا طریقہ، میاں بیوی کے رشتے میں بعض اوقات الفاظ نہیں، رد عمل محبت کو کمزور کرتا ہے۔ انسان اکثر باتیں بھول جاتا ہے مگر سامنے والے کا انداز رد عمل دل میں ہمیشہ کے لیے نقش چھوڑ دیتا ہے۔ ہر بے رخی پر فوراً ٹوٹ جانا، ہر خاموشی سے خوف زدہ ہو جانا اور ہر بدلتے رویے پر جذباتی طور پر طوفان کھڑا کر دینا آہستہ آہستہ عورت کی اہمیت کو کمزور کر دیتا ہے۔ مرد اس عورت سے دور ہونے لگتا ہے جو ہر لمحہ صرف شکایت، وضاحت اور اٹینشن مانگتی ہوئی محسوس ہو۔ لیکن جب عورت اپنے جذبات کو قابو میں لے آتی ہے تو اس کی پرسنالٹی میں ایک عجیب سا وقار پیدا ہونے لگتا ہے۔ پھر وہ ایک ایسی پریزنس بن جاتی ہے جسے اگنور کرنا آسان نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، ہر بات کا جواب الفاظ سے نہیں دیا جاتا۔ بعض اوقات خاموشی وہ چیخ ہوتی ہے جو دل کے سب سے گہرے حصے تک سنائی دیتی ہے۔ جب آپ ہر رویے پہ فوراً رد عمل یا ریئیکٹ کرنے کے بجائے تحمل اختیار کرتی ہیں، مختصر جواب دیتی ہیں یا صرف ہلکی مسکراہٹ سے بات گزر جانے دیتی ہیں، تو شوہر پہلی بار محسوس کرتا ہے کہ آپ بدل رہی ہیں۔ اب آپ پہلے کی طرح ہر لمحہ جذبات میں بہہ جانے والی عورت نہیں رہیں، بلکہ خود پر کنٹرول رکھنے والی ایک میچور عورت بن رہی ہیں۔ مرد ہمیشہ اس عورت کی طرف دوبارہ کھنچتا ہے جس کے اندر ایموشنل سٹیبلٹی ہو، کیونکہ سکون چیخنے والوں کے پاس نہیں، خود کو سنبھالنے والوں کے قریب جا کر ٹھہرتا ہے۔ تیسرا طریقہ، میاں بیوی کے رشتے میں صرف محبت کافی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات انسان اس وقت نظر انداز ہونے لگتا ہے جب وہ اپنی پوری شخصیت کو صرف قربانی تک محدود کر دیتا ہے۔ بہت سی عورتیں اپنی پوری زندگی صرف یہ ثابت کرنے میں گزار دیتی ہیں کہ وہ کتنی وفادار، کتنی خیال رکھنے والی اور کتنی اچھی بیوی ہیں۔ وہ ہر تکلیف خاموشی سے برداشت کرتی ہیں، ہر ضرورت پوری کرتی ہیں
اور پھر دل ہی دل میں انتظار کرتی ہیں کہ شوہر ایک دن ضرور ان کی قدر سمجھے گا۔ مگر سچ یہ ہے کہ انسان صرف ان چیزوں کا عادی ہو جاتا ہے جو ہر وقت بغیر کسی تبدیلی کے اس کے پاس موجود رہیں۔ صرف سہولت بن جانا دل میں کشش پیدا نہیں کرتا۔ مرد اس عورت کو کبھی مکمل طور پر بھلا نہیں پاتا جس کی شخصیت میں کانفیڈنس ہو، جس کی باتوں میں خاموش وزن ہو اور جس کی موجودگی میں ایک عجیب سا سکون اور گہرائی ہو۔ خود کو ذمہ داریوں اور روزمرہ کے کچن کے کاموں تک محدود مت کر دیں۔ اپنے کام میں کوالٹی پیدا کریں جس سے آپ کے آنے والا ماحول بدل جائے گا۔ اپنی پریزنس کو محسوس کروائیں۔ اپنے انداز میں، اپنی گفتگو میں میچورٹی اور نفاست پیدا کریں اور اپنی سوچ کو اتنا وسیع کریں کہ شوہر آپ سے صرف جذباتی نہیں بلکہ ذہنی طور پر بھی متاثر ہو۔ جب عورت مینٹلی اور ایموشنلی اسٹرانگ ہو جاتی ہے تو وہ صرف بیوی نہیں رہتی بلکہ شوہر کے دل کی کمزوری بننے لگتی ہے، کیونکہ محبت ہمیشہ وہاں زندہ رہتی ہے جہاں شخصیت میں وقار اور سافٹنس باقی رہے۔ چوتھا طریقہ، میاں بیوی کے رشتے میں بعض اوقات محبت ختم نہیں ہوتی، صرف احساس موجودگی کم ہو جاتی ہے۔ انسان اس چیز کی اہمیت بھولنے لگتا ہے جو ہر وقت بغیر انتظار کے ملتی رہے۔ اکثر عورت انجانے میں خود کو اویلیبل کر دیتی ہیں، اس حد تک کہ ہر وقت اس کی موجودگی ایک خوبصورت احساس کے بجائے روزمرہ کی عادت بن جاتی ہے۔ شوہر کو یقین ہو جاتا ہے کہ آپ ہر حال میں وہیں موجود ہوں گی، چاہے وہ توجہ دے یا نہ دے۔ یہی یقین آہستہ آہستہ قدر کو کمزور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، انسان ہمیشہ اس چیز کی کمی محسوس کرتا ہے جو اس کے دل پر اثر چھوڑتی ہو، نہ کہ اس چیز کی جو ہر وقت بغیر احساس کے سامنے موجود رہے۔ آپ کو اپنی اہمیت ثابت کرنے کے لیے شور مچانے کی ضرورت نہیں۔ اصل طاقت اس میں ہے کہ آپ کی خاموشی بھی محسوس کی جائے۔ ہر وقت لمبی گفتگو ضروری نہیں، بعض اوقات چند نرم الفاظ یا ایک پرسکون انداز دل میں زیادہ دیر تک رہ جاتا ہے۔ کبھی خود کو تھوڑا سا اپنی ذات میں سمیٹ لینا، کبھی ہر لمحہ کبھی اپنی اٹینشن کو ہر لمحہ نہ لٹا دینا، مرد کے دل میں ایک عجیب سی کمی پیدا کرتا ہے۔ وہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ آپ صرف ایک عادت نہیں بلکہ اس کے سکون کا حصہ ہیں۔ جب شوہر یہ محسوس کرے کہ آپ کے گھر میں ہوتے ہوئے ہی ماحول نرم ہو جاتا ہے، آپ کی آواز دل کی تھکن کم کر دیتی ہے اور آپ کے بغیر گھر میں کچھ ادھورا سا محسوس ہوتا ہے، تب اس کے دل میں آپ کی قدر دوبارہ زندہ ہونے لگتی ہے۔ عورت کی اصل کشش ہر وقت سامنے رہنے میں نہیں بلکہ اپنے وجود کو ایسا احساس بنا دینے میں ہے جس کی کمی خاموشی سے دل کو بے چین کر دے۔ پانچواں طریقہ، میاں بیوی کے رشتے میں بعض اوقات دل ایک دوسرے سے نہیں اکتاتے بلکہ وہ ماحول تھکا دیتا ہے جہاں ہر لمحہ بوجھ، تناؤ اور خاموش ناراضگی سانس لے رہی ہو۔ اکثر عورت انجانے میں اپنی ہر تکلیف، ہر شکوہ اور ہر اداسی کو رشتے کا مرکز بنا لیتی ہے۔ پھر گھر وہ جگہ نہیں رہتا جہاں سکون ملے بلکہ وہ ایک ایسی فضا بن جاتا ہے جہاں داخل ہوتے ہی دل کو بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے۔ یاد رکھیں، مرد ہمیشہ اس جگہ سے ایموشنلی دور ہونے لگتا ہے جہاں اسے ہر وقت تنقید، ناراضگی یا ذہنی دباؤ محسوس ہو۔ مسئلہ ہر بار محبت کی کمی نہیں ہوتا، کئی دفعہ ماحول کی سختی دلوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیتی ہے۔ اگر عورت چاہے تو اپنے لہجے، اپنے انداز اور اپنی کیفیت سے پورے گھر کی انرجی کو بدل سکتی ہے۔ ایک نرم جملہ، ایک ہلکی سی مسکراہٹ یا تھکے ہوئے لمحے میں سکون دینے والا انداز مرد کے دل پر وہ اثر چھوڑ دیتا ہے جو لمبی بحثیں بھی نہیں چھوڑ پاتی۔ جب گھر کی فضا نرم ہونے لگتی ہے تو شوہر کے اندر کا تناؤ بھی آہستہ آہستہ پگھلنے لگتا ہے۔ پھر وہ صرف فرض نبھانے کے لیے گھر نہیں آتا بلکہ دل کا سکون ڈھونڈتے ہوئے آپ کی طرف پلٹنے لگتا ہے۔ یاد رکھیں، بعض اوقات محبت چیخ کر واپس نہیں آتی بلکہ خاموش سکون، نرم ماحول اور پرسکون دلوں کے درمیان وہ راستہ دوبارہ کھول دیتی ہے جو شکایتوں نے بند کر دیا تھا۔ محترم خواتین، میری پیاری بہنوں اور میری لاڈلی بیٹیوں،
میاں بیوی کا رشتہ دنیا کے تمام رشتوں میں سب سے زیادہ حساس، سب سے زیادہ گہرا اور سب سے زیادہ خاموش اثر رکھنے والا تعلق ہوتا ہے۔ یہ وہ بندھن ہے جس میں لفظ کم بولتے ہیں مگر احساسات زیادہ بولتے ہیں، اور جہاں ایک چھوٹی سی بے رخی بھی پورے گھر کے موسم کو بدل دیتی ہے۔ ازدواجی زندگی دراصل دو دلوں کا وہ سفر ہوتا ہے جو صرف جسمانی قربت نہیں بلکہ جذبات، احساسات، اعتماد اور ایک دوسرے کی نفسیاتی ضرورتوں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے صرف شریک حیات نہیں ہوتے بلکہ ایک دوسرے کی ذہنی سکون، جذباتی سہارا اور زندگی کے اتار چڑھاؤ میں بنیادی طاقت بھی ہوتے ہیں۔ جب یہ رشتہ اپنی اصل روح میں ہوتا ہے تو ایک نظر، ایک لفظ اور ایک معمولی سا انداز بھی پورے دن کو روشن کر دیتا ہے۔ مگر جب اسی رشتے میں دوری آنا شروع ہو جائے تو وہی گھر جو کبھی محبت سے بھرا ہوتا تھا آہستہ آہستہ خاموشی کا شکار ہونے لگتا ہے۔ بہت سی خواتین اس کیفیت سے گزرتی ہیں جہاں انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کا شوہر پہلے جیسا نہیں رہا، وہی شخص جو کبھی ان کی باتوں پر توجہ دیتا تھا، ان کے احساسات کو اہمیت دیتا تھا اور ان کی موجودگی کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھتا تھا، اب آہستہ آہستہ دور ہوتا جا رہا ہوتا ہے۔ نہ وقت پہلے جیسا رہتا ہے، نہ توجہ، نہ وہ احترام جو کبھی دل کو سکون دیتا تھا۔ عورت کے دل میں ایک خاموش سا درد جنم لیتا ہے کہ آخر وہ کون سی کمی ہے جس نے اس کے تعلق کی گرمی کو کم کر دیا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں زیادہ تر خواتین جذبات میں آ کر شکایتوں، سوالوں اور بار بار کی وضاحتوں میں الجھ جاتی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ رشتے چیخنے سے نہیں بدلتے، وہ سمجھداری سے بدلتے ہیں۔ اگر آپ محسوس کرتی ہیں کہ آپ کا شوہر آپ کی قدر کرنا چھوڑ رہا ہے، آپ کو ویلیو نہیں دے رہا، آپ کو وقت نہیں دے رہا، یا آپ کے جذبات کو پہلے جیسا احترام نہیں دے رہا، تو یہاں رک کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ رد عمل جذباتی ہونا چاہیے یا حکمت پر مبنی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں 5 ایسے طریقے سامنے آتے ہیں جو بظاہر سادہ لگتے ہیں مگر اندرونی طور پر پورے رشتے کی سمت بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ طریقے شور نہیں مچاتے مگر اثر گہرا چھوڑتے ہیں۔ یہ براہ راست الزام نہیں لگاتے مگر احساس کو جگاتے ہیں۔ یہ فاصلے نہیں بڑھاتے بلکہ وہ کمی پیدا کرتے ہیں جو انسان کو دوبارہ قریب آنے پر مجبور کرتی ہے۔ پہلا طریقہ رشتے میں تازگی پیدا کرنے سے متعلق ہے۔ دوسرا اپنے رد عمل کو معیار کو بدلنے سے جڑا ہے۔ تیسرا اپنی شخصیت کی کشش کو دوبارہ زندہ کرنے سے متعلق ہے۔ چوتھا اپنی موجودگی کو معمول کے بجائے خاص بنانے کا فن سکھاتا ہے، اور پانچواں گھر کے ماحول کو مرکز بنا کر تعلق کی پوری فضا بدلنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ پانچوں زاویے کسی جادو کا نام نہیں بلکہ انسانی نفسیات کی وہ باریک حقیقتیں ہیں جنہیں سمجھ کر عورت اپنے رشتے میں دوبارہ وہی جگہ حاصل کر سکتی ہے جہاں اس کی موجودگی صرف جسمانی نہیں بلکہ جذباتی طور پر بھی ناگزیر محسوس ہوتی تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تعلق میں بے قدری محسوس ہونے لگے تو فوری طور پر ٹوٹنے کے بجائے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ تبدیلی کہاں سے شروع ہوئی ہے۔ کیا محبت ختم ہوئی ہے یا انداز بدل گیا ہے؟ کیا دل دور ہوا ہے یا ماحول بوجھل ہو گیا ہے؟ اور پھر انہی سوالوں کے اندر وہ راستے چھپے ہوتے ہیں جہاں سے رشتہ دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے۔ محترم خواتین، میری بہنوں اور میری لاڈلی بیٹیوں، اب جب ہم اصل رشتے کی تہ میں اترتے ہیں تو بات صرف نصیحت یا مشورے تک محدود نہیں رہتی بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں تبدیلی کیوں آتی ہے، جذبات کیوں مدھم ہوتے ہیں، اور وہ شخص جو کبھی قریب تھا وہ آہستہ آہستہ دور کیوں محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ میاں بیوی کا تعلق کوئی جامد رشتہ نہیں ہوتا، یہ مسلسل حرکت میں رہنے والی ایک ایسی ایموشنل سٹرکچر ہے۔ یہ کبھی بہت مضبوط محسوس ہوتی ہے اور کبھی معمولی سی بے توجہی سے کمزور کر دیتی ہے۔ شوہر کا رویہ بدلنا اکثر کسی ایک لمحے کا نتیجہ نہیں ہوتا بلکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے جنہیں وقت کے ساتھ نظر انداز کیا جاتا ہے۔
اسی لیے جب عورت یہ محسوس کرے کہ اب پہلے جیسا احترام، توجہ یا قربت باقی نہیں رہی، تو اسے صرف جذباتی رد عمل دینے کے بجائے اپنے انداز کو سمجھداری سے نئے زاویے میں ڈھالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلا طریقہ جس کا ہم نے ذکر کیا وہ رشتے میں تازگی پیدا کرنا ہے، کہ اس انرجی کو باہر سے نہیں بلکہ اندرونی طور پر بدلنا ہے۔ اکثر گھروں میں ایک ہی طرح کی گفتگو، ایک ہی طرح کی شکایتیں اور ایک ہی رشتے کو روٹین کی طرح، روزمرہ روٹین کی طرح کر دیتے ہیں۔ مرد اور عورت دونوں آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے ایموشنلی ڈل ہو جاتے ہیں اور ان میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور کشش کم ہو جاتی ہے۔ اگر عورت اپنے انداز میں تھوڑی سی نرمی، تھوڑا سا غیر متوقع اور مثبت رویہ اور اپنی پریزنس میں ہلکی سی تبدیلی لے آئے تو ماحول دوبارہ زندہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہ تبدیلی بڑی نہیں ہوتی مگر اس کا اثر گہرا ہوتا ہے، کیونکہ یہ دل کے اندر موجود تھکن کو توڑتی ہے۔ دوسرا طریقہ اپنے رد عمل کے معیار کو بدلنا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اکثر رشتے بگڑتے ہیں۔ ہر چھوٹی بات پر فوراً رد عمل دینا، ہر خاموشی کو ذاتی سمجھنا اور ہر رویے کو سوال بنا دینا رشتے میں دباؤ پیدا کرتا ہے۔ جب عورت ہر بات کا فوری جواب دیتی تو بعض اوقات وہ اپنی ایموشنل ویلیو کو کم کر دیتی ہے۔ اس کے برعکس جب وہ خود پر کنٹرول رکھتی ہے اور سوچ سمجھ کر جواب دیتی ہے اور ہر چیز کو دل پر لینے کے بجائے سمجھنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کی شخصیت میں ویٹ آ جاتا ہے۔ یہی وزن ایک دوسرے شخص کو احساس دلاتا ہے کہ اب یہ تعلق پہلا جیسا آسان نہیں رہا، اب یہاں سوچ اور احساس دونوں موجود ہیں۔ تیسرا طریقہ شخصیت کی کشش کو دوبارہ زندہ کرنا۔ یہ وہ نقطہ ہے جسے اکثر غلط سمجھا جاتا ہے۔ کشش صرف ظاہری نہیں ہوتی، یہ گفتگو میں میچورٹی اور سٹیبلٹی اور سوچ کی گہرائی اور رویے کی نرمی سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر عورت صرف ذمہ داریوں میں خود کو گم کر دے اور اپنی ذات کو نظر انداز کر دے تو وہ آہستہ آہستہ کمزور پڑنے لگتی ہے، مگر جب وہ اپنی سوچ کو وسیع کرتی ہے، اپنے انداز میں اعتماد لاتی ہے اور اپنی گفتگو کو بامعنی بناتی ہے تو وہ دوبارہ نظر آنے لگتی ہے۔ مرد صرف کام کرنے والی عورت سے نہیں بلکہ ایسی عورت سے متاثر ہوتا ہے جس میں ایک خاموش سا وقار اور اندرونی توازن موجود ہو۔ چوتھا طریقہ اپنی موجودگی کو روٹین سے نکال کر خاص بنانا ہے۔ انسانی نفسیات میں ایک بنیادی اصول ہے کہ جو چیز ہر وقت آسانی سے دستیاب ہو اس کی قدر کم ہونے لگتی ہے۔ اگر ایک عورت ہر وقت مکمل طور پر اویلیبل ہو، ہر وقت ایک ہی انداز میں موجود ہو تو اس کی موجودگی عادت بن جاتی ہے، احساس نہیں رہتی۔ مگر جب وہ اپنے وقت، اپنی توجہ اور اپنی انرجی کو بیلنس کرتی ہے تو اس کی اہمیت دوبارہ محسوس ہونے لگتی ہے۔ اس کا مطلب دوری پیدا کرنا نہیں بلکہ اپنی پریزنس کو میننگ فل بنانا ہوتا ہے تاکہ ہر ملاقات معمول نہ رہے بلکہ ایک احساس بن جائے۔ پانچواں طریقہ گھر کے ماحول کو مرکز بنانا ہے۔ اکثر اوقات مسئلہ دو افراد کے درمیان نہیں ہوتا بلکہ اس ماحول میں ہوتا ہے جس میں وہ دونوں رہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر گھر کی فضا بھاری ہو، لہجہ سخت ہو اور ہر بات میں تناؤ شامل ہو تو محبت بھی دبنے لگتی ہے۔ اس کے برعکس ایک عورت اپنے انداز سے گھر میں، اپنے لہجے اور اپنی انرجی سے تو پورا سسٹم، پورا گھر کا ماحول بدل دیتی ہے۔ مرد فطری طور پر اس جگہ کی طرف واپس جاتا ہے جہاں اسے ذہنی سکون ملے، جہاں اسے محسوس ہو۔ جب گھر کا ماحول نرم ہو جاتا ہے تو دل بھی نرم ہونے لگتے ہیں اور پھر تعلق دوبارہ اپنی اصل شکل کی طرف لوٹنے لگتا ہے۔ یہ پانچوں طریقے کسی فوری جادو کی طرح کام نہیں کرتے بلکہ یہ آہستہ آہستہ رشتے کی اندرونی ساخت کو بدل دیتے ہیں۔